ایمان کے کمال پر ہے، وہ ایمان کے کمال پر ہے۔ جتنا ایمان میں کمال ہوگا اتنا اعمال میں کمال ہوگا، جتنا ایمان میں کمال ہوگا اتنا اعمال میں کمال ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کی تکمیل اپنی ذات سے صرف انفراد اعمال کرنے میں ایمان کی تکمیل نہیں ہے۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ اپنی ذات سے سارے اعمال کر لینا اور رب نفس کی اصلاح میں مشغول رہنا اور اپنی ہی ذات کی تربیت میں اور اپنی ذات کی نگرانی میں لگے رہنا اور دوسروں کو ان کا حال پر چھوڑ دینا، فرمایا کہ یہ ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں جب تک یہ دوسروں کو بھلائی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے فریضے کو پورا نہ کرے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان کسی بھی راستے سے امر معروف کرنے کو اور کسی بھی راستے سے منکر سے روک لینے کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فریضہ ادا ہو گیا۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا طریقہ متعین ہے، اس طرح آپ کے دعوت کا طریقہ بھی متعین ہے۔ امر معروف نہی منکر، اسے کسی بھی ذریعے سے کر لینا ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے اور اسے کسی بھی طرح سے کر لینا یہ اس فریضے کے ادا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بہت توجہ سے بات سننا۔ معذور آدمی اگر نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے، اگر نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کا یہ عذر اس وقت تک ہے جب تک یہ معذور ہے۔ جیسے ہی اس کا یہ عذر ختم ہو جائے گا اس کے ذمہ قیام فرض ہو جائے گا، ذمہ قیام فرض ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیٹھ کر پڑھنے میں زیادہ سہولت ہے لہذا قیام چھوڑ دوں، کہ نہیں، جو قیام پر قادر نہیں ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے ورنہ قیام فرض ہے۔ جیسے ہی یہ عذر ختم ہوگا قیام فرض ہو جائے گا۔ میں ایک مثال دے رہا، یوں نہیں کہہ سکتے کہ ایسے نماز پڑھ لو۔ جس طرح نماز کا طریقہ متعین ہے ایسے ہی دعوت اللہ کا ایک طریقہ متعین ہے، امر معروف اور نہی منکر۔ اس کی ایک عملی محنت ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ امر معروف اور نہی منکر یہ دونوں کام اپنی ذات سے انجام دینا، خود انجام دینا، یہی اصل ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ امر معروف نہی منکر یہ اپنی ذات سے خود انجام دینا یہی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ اگر اپنی ذات کی درستگی میں، اپنی ذات کی اصلاح میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو بھلائی پر آمادہ نہیں کرتا اور دوسروں کو منکر کے ماحول سے نہیں نکالتا، اس لیے کہ منکرات لکھ کر نشر کر دینا یہ منکر سے روکنے کا مسنون طریقہ نہیں ہے۔ ہماری بات بہت توجہ سننی پڑے گی۔ معروفات منکرات کو لکھ کر چھاپ دینا اور تقسیم کرا دینا یہ منکر سے روکنے کا سنت طریقہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں امر معروف اور نہی منکر سے دور صحابہ میں جو تربیت ہوئی اور دور صحابہ میں جو غیبی مدد نازل ہوئی، اس زمانے میں تربیت سے اور غیبی نصرت سے امت اس لیے محروم ہے کہ اس نے اس فریضے کی ادائیگی کے طریقے کو بدل دیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امت اس زمانے میں اس فریضے کی ادائیگی کے طریقے کو بدل دیا۔ جس طرح عبادات اپنے طریقے سے بدل جائیں، ان عبادات پر جو وعدے ہیں کبھی پورے نہیں ہوں گے،
بلکہ عبادت کو اس کے طریقے سے بدلنے پر تو سخت وعید ہے، سخت وعیدیں ہیں، عبادات کو ان کے طریقوں سے بدلنے پر سخت وعیدیں ہیں۔ ہم نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ اس زمانے میں خیال لوگوں کا یہ ہے کہ دین کا پیغام پہنچانے کے لیے نقل و حرکت کوئی ضروری نہیں ہے، اور بھی ذرائع ہیں دین کی بات کو پھیلانے کے لیے، نہیں، ان تمام ذرائع سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ ہماری بات توجہ سے سننی پڑے گی۔ جتنے بھی دنیا میں ذرائع ہیں نشر و اشاعت کے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بات کے پہنچانے کے، ان آلات اور ذرائع سے دعوت کی ذمہ داری کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ دعوت کی ذمہ داری کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ ایسا ہے کہ آپ زکوٰۃ کا مال لے جا کر کسی چوراہے پر رکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں نے تو بھائی زکوٰۃ دے دی ہے، جو آدمی مستحق ہوگا وہ خود آ کر اٹھا کے لے جائے گا۔ سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ ہی یہی ہے کہ آپ خود مستحق کو تلاش کریں اور غربا فقیر لوگوں کے حالات کی تحقیق کریں اور پھر دیکھیں کہ میری زکوٰۃ کی ادائیگی کا سب سے زیادہ مستحق اور حقدار کون آدمی ہے۔ جی ہاں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کسی چوراہے پر مال رکھ کر آ جائیں اور یہ کہ میں نے تو زکوٰۃ دے دی، مالدار لے گا تو مالدار کا حق ہے نہیں ہے، اور فقیر لے تو فقیر کا یہ حق ہے نہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مستحق کو تلاش، مولانا صاحب یہاں تک فرماتے تھے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے مستحق کو ایسے تلاش کرو جیسے نماز ادا کرنے کے لیے وضو کے واسطے پانی تلاش کرتے ہو۔ وضو کے لیے پانی تلاش کرتے ہو نا، اتنا ادھر جاؤ، اتنا ادھر جاؤ، اتنا ادھر جاؤ، اتنا ادھر جاؤ۔ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مستحق کو ایسے تلاش کرو جیسے وضو کے لیے پانی تلاش کرتے ہو۔ سوچو، اس لیے میں نے عرض کیا کہ کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں اتنا جلدی آتی ہیں دعوت پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے وقت، دھوپ تیز تھی، کہیں کہیں سایہ ملتا تھا، آپ اس سائے کو تلاش کرتے کرتے کسی طرح آپ پہنچے دعوت دینے کے لیے۔ ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو سختی سے رد کیا، سختی سے رد کیا۔ کسی نے کہا کہ کیا اللہ کا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا رسول بنا کر بھیجنے کے لیے؟ کسی نے کہا کہ بیت اللہ کا پردہ چرا لینا آسان ہے آپ کی بات کو ماننے سے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آپ کو اتنی تکلیف تھی اس بات پر کہ انہوں نے نجات کا راستے اختیار نہیں کیا۔ آپ وہاں سے واپس ہوئے تو غم کی وجہ سے آپ کو ہوش نہیں تھا۔ جب آدمی پہ کوئی حادثہ پڑتا ہے نا تو غم کی وجہ سے اس کے ہوش ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اتنا غم تھا، میں تم سے سچی بات بتاؤں، اس زمانے کے جتنے رواجی طریقے دین کے نشر و اشاعت کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ غفلت پیدا کریں گے، یہ غفلت پیدا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تذکیر ایک ایسا عمل ہے، تذکیر ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ کی یاد پیدا ہوگی، اور تذکیر جو ہے وہ مومن کے اپنے کرنے کا کام ہے،
نہ کہ باہر کے حالات کے ذریعے بات یاد دلائی جائے۔ تذکیر میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ الارم لگا کر سو جائیں کہ یہ مجھے تہجد کے لیے اٹھا دے گا۔ میری بات توجہ چاہتی ہے، آپ الارم لگا کر سو جائیں کہ یہ مجھے نماز کے لیے اٹھا دے گا۔ یہ تذکیر نہیں ہے۔ تذکیر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھی سارے بیٹھ کر مشورہ کریں کہ بھئی یہ بتاؤ کہ صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے کون اٹھائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ہمیں تہجد میں کون اٹھائے گا؟ حضرت بلال نے کہا میں اٹھاؤں گا۔ ہمیں تہجد میں کون اٹھائے گا؟ بلال نے کہا میں اٹھاؤں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ نبی کے عمل سے قیامت تک آنے والی امت یہ سمجھ لے کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اگر نماز قضا ہو جائے اس کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو روایت میں ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ 3 مرتبہ کہا کہ میں جگاؤں گا آپ کو،